عورت اگر بچی کی شکل میں تھی تو وہ پیدائش کے بعد زندہ دفن کی جاتی تھی، اور جو بچیاں زندہ دفن کرنے کے بعد سے بچ جایا کرتی تھی تو ان کا حال یہ تھا کہ جانوروں سے زیادہ بدترین ان کی زندگیاں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حسن بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کہ جو عورتیں خوبصورت اور حسین ہوا کرتی تھی باضابطہ طور پر لوگ اس کو ہوس کا نشانہ بناتے تھے، فاحشہ عورتوں کی شکل میں ان کو خریدا بیچا جاتا تھا۔ اس طریقے سے اگر عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو شوہر کی چتا پر اسے جلایا جاتا تھا، کہیں پر اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا، کہیں پر اسے قید کر کے رکھ دیا جاتا تھا، سال بھر تک وہ قیدی بن کر کے رہتی اور اسی کے اندر وہ اندھیرے میں دم توڑ دیا کرتی تھی، اور اگر کسی کے مقدر نے یاوری کی تو اس کے لیے ایک نئی قیامت انتظار کرتی تھی کہ اگر وہ بچ بھی جائے تو پھر واپس اس کو نکالا جاتا تھا اور پورا گاؤں اس کو گھمایا جاتا تھا کہ اس نے اپنی عدت کے دن مکمل کر لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی خوشی کے موقع پر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ صبح کے وقت عورتیں اس کو دیکھنا منحوس سمجھتی تھی، کسی اچھے کام کے اندر اس کو آنے کی اجازت نہ تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام بگڑ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سستی ہوئی عورتوں کو، ان آہوں بکا کرتی ہوئی عورتوں کی آہوں کو سنا، اور سننے کے بعد آخری نبی کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا، اور اللہ کے آخری نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکا، بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، بیٹیوں کی عزت کو بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بیوہ ہونے والی عورتوں کو پھر سے سہاگن بنایا۔ پہلے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس خاتون کو دنیا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، اور ان کو اتنا بلند کر دیا، ان کے بستر کو رشک عرش بنا کر کے اللہ اکبر ان کو اتنا بلند کیا کہ عرش سے ان کے لیے تسلیم نازل ہوئی، عرش سے ان کے لیے سلام نازل ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، چونکہ دین ہے، اور دین اللہ اکبر، یہ دین جسے اسلام کہتے ہیں، یہاں پر چوہے، کوے، درخت، پرندے، دریا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، نفع، ضرر، اس کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حقیر مخلوق کی عبادت تو دور کی بات ہے، جو عظیم مخلوق ہے ان کی بھی اسلام عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کی ذات ہے، اور انبیاء میں بھی سید الانبیاء کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے نبی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہمارے یہاں عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قہار و جبار ہے، اللہ قدیر و جبار ہے، اور اللہ کی قوت کا عالم یہ ہے وہ روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور وقت پر مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ زمین سے اتنا بڑا سورج جو نکال کر کے غروب کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو دن کی چادر کو سمیٹ کر رات لاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو ستاروں کی انجمن سجاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جس نے آسمان کا سائبان کسی پلر کے بغیر بنایا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو ہوائیں چلاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو نسیم سحر چلاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جس نے نکھتے گل پیدا کی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو پھولوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں سے میٹھا پانی برساتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو دریاؤں کے اندر موجیں پیدا کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جو سمندریوں کو طغیانی دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جو سیپ میں موتی بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کے پیٹ میں شکلیں بنا
بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جو صبح بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جو شام بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کی قدرت کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کہ سارے لوگ اسی کی بارگاہ میں محتاج ہے، اسی کی بارگاہ کے احتیاج رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس اللہ کی عبادت اسلام کے اندر ہے اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، ایسا اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، قرآن کی شکل میں منشور عطا فرمایا، آخری نبی کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی عطا فرمائی۔ اگر اللہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا تو بھی ہمارے لیے بڑے شرف کی بات تھی، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس نے ہمیں دین عطا کیا، اس نے ہمیں ایمان عطا کیا، اور یاد رکھنا ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں غربت غربت غربت، ہم کہتے ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کی ڈگری ہے اس سے بڑا ڈگری والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ساری دولتیں قبر کے باہر رہ جائے گی، ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی۔ جو ڈگری قبر میں کام آنے والی ہے اس کو ایمان کی ڈگری کہتے ہیں، جو دولت قبر میں کام آنے والی ہے اس کو ایمان کی دولت کہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر قبر میں کیسا رہے گا، وزیر کیسا رہے گا، ایم ایل اے کیسا رہے گا، ایم پی کیسا رہے گا، بادشاہ کیسا رہے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ قبر بنے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، تو یہ ایمان کی ڈگری ہے جو قبر میں سکون کی نیند سلائے گی، یہ ایمان کی ڈگری ہے جس کے لیے نکیرین تعظیم کریں گے، یہ ایمان کی ڈگری ہے۔ اللہ اکبر، جن کے لیے جنت کا بستر قبر میں لگے گا، یہ ایمان کی ڈگری ہے، جن کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں کوئی ہوائی گرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے۔ دنیا کی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، بالخصوص شیطانی طاقتیں، یہی ایمان کی ڈگری ہم سے چھیننا چاہتی ہے اور ایمان کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے، اور کسی طرح دنیا کی چمک، دنیا کی دمک اور دنیا کی یہ ریل پیل سب کچھ ہماری نگاہ میں سما جائے تاکہ ایمان چھیننا آسان ہو جائے۔ اور یہ ایمان چھیننے ہی کے فتنے کو ہمارے علماء فتنہ ارتداد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ کو ملے تو بیٹے کو بھی ملے، اور اگر بیٹے کو ملے تو باپ کو بھی ملے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ابو جہل جیسے باپ کو ایمان سے محروم کیا جاتا ہے، اور اکرمہ جیسے بیٹے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو محروم کیا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن عبداللہ بیٹے کو ایمان عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔